بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال جو ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، وہ رحمان و رحیم بھی ہے، مالک الملک کی رحمت ہے جس نے ہمیں آج اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق سے نوازا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے جس نے ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائی ہے۔ یہ اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دین کی بات کو سننے اور سنانے کی ہمت اپنے اندر پاتے ہیں۔ اور سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت نہیں جائے گا۔ لن يدخل احدكم الجنة بعمله، کوئی شخص اپنے اعمال کی بدولت جنت نہیں جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے؟ صحیح بخاری کی یہ روایت میں کوٹ کر رہا ہوں۔ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، میں بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت نہیں جاؤں گا، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا۔ آج اسی لیے ہم جس عنوان کو اختیار کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو کا محور جو ہوگا وہ 3 نکات ہوں گے۔ رحمت ہے کیا، اور دوسرا نقطہ، میں اور آپ جب اللہ ذو الجلال سے رحمت کا تقاضا کرتے ہیں، رحمت کی طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم اللہ ذو الجلال سے رحمت بول کر مانگتے کیا ہے؟ اور تیسرا اور آخری نقطہ جو ہم پیش کریں گے، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان رب کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اس بات میں تو دو رائے نہیں کہ رحمت کے ساتھ ہی جنت جانا ہے، لیکن رحمت نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے، اور اللہ عز و جلال کی رحمت نہ ہو تو انسان کسی نقصان سے نہیں بچ سکتا، زندگی میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا،
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر تم پہ اللہ کا فضل نہ ہو، تم پہ اللہ کی رحمت نہ ہو، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. تو آئیے سب سے پہلے نقطے کی طرف، رحمت کسے کہتے ہیں؟ جرجانی بیان کرتے ہیں الرحمہ ہی ارادۃ ایصال الخیر. رحمت سے مراد مہربانی ہے اور شفقت ہے، اللہ ذو الجلال کی طرف سے بخشش کی نوید ہے. یہ ارادۃ ایصال الخیر، اللہ ذو الجلال خیر و برکت جب اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا کرنا چاہتے ہیں، اللہ ذو الجلال کسی کو خیر پہنچانا چاہتے ہیں، اس ارادے کا نام رحمت ہے، جس ارادے کے تحت اللہ ذو الجلال اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنے انعامات کا مستحق بنا دیتے ہیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمہ سبب واصل بین اللہ وبین خلقہ. رحمت وہ ایک عظیم سبب ہے جس سے مخلوق اپنے خالق کے قریب ہوتی ہے. وَبِهَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسُلًا، یہ اللہ کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا. وَبِهَا أَنزَلَ عَلَيْهِمْ كُتُبًا، یہ اللہ کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے بطور دستور مختلف کتابوں کو اللہ عز و جلال نے اپنی مخلوق پہ نازل کیا. وَبِهَا هَدَاهُمْ، یہ اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی رحمت جس کو پہنچتی ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. وَبِهَا رَزَقَهُمْ وَعَافَاهُمْ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، یہ اس کی رحمت کی ہی نشانیاں ہیں کہ اللہ کسی کو رزق وافر عطا فرماتے ہیں، کسی کو انعامات سے نوازتے ہیں، اور سب سے بڑا انعام ہدایت سے نوازتے ہیں. وَبِهَا يُسْكِنُهُمْ دَارَ ثَوَابِهِ، اور یہ اس کی رحمت ہی ہوگی کہ وہ جس کو چاہے گا، جس کی نیت کو خالص دیکھیں گے اللہ عز و جلال، جس کے اعمال صالحہ دیکھیں گے، اسے اپنی رحمت کا مستحق بنائیں گے اور پھر اپنی جنت میں اسے ٹھہرائیں گے. قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو قرآن مجید نے لفظ رحمت 16 معانی کے لیے بیان کیا ہے. میں اور آپ جب اللہ عز و جلال سے رحمت کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، تو اس وقت ہمارے یہ وہ تقاضے ہیں جو زندگی کے تمام جوانب کو احاطہ کرنے والے ہیں، جو ہم ایک لفظ بول کے اللہ عز و جلال سے سب کچھ مانگ لیتے ہیں. جب میں اور آپ یہ کہتے ہیں اللہ مجھے رحمت سے نواز دے، تو سب سے پہلے میری یہ خواہش ہونی چاہیے، آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ عز و جلال اسلام کی لذت
اور نعمت سے آشنا بھی کرے اور اس عظیم نعمت سے نواز بھی دے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال اس لیے فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ ذو الجلال جس کو چاہتے ہیں رحمت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ یہاں رحمت سے مراد اسلام کی نعمت ہے۔ تو میں جب اللہ ذو الجلال سے رحمت طلب کرتا ہوں تو اسلامی تعلیمات کی فہم اور اسلامی تعلیمات پہ عمل اور اسلامی تعلیمات کو اختیار کر کے زندگی میں لذتوں کو اختیار کرنا، یہ اللہ ذو الجلال کے سامنے میرا مطالبہ ہوتا ہے۔ رحمت کا دوسرا معنی جو قرآن میں نے بیان کیا ہے، ایمان کو بھی اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں رحمت کہا ہے۔ اللہ ذو الجلال اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ۔ آپ کا کیا خیال ہے جب اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے تو اس ایمانی دولت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں آپ سمجھتے؟ اور اس ایمان کی دولت کے بعد اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ قوم کو مخاطب ہو کر پیغمبر نے اس رحمت کا، اس نعمت کا وہ پہلو پیش کیا ہے کہ کاش قوم اس بات کو سمجھے کہ ایمان جہاں نعمت ہے وہاں یہ بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ لیکن تین نعمتیں کائنات میں سب سے بڑی نعمتیں، اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت اور صاحب قرآن کی نعمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذو الجلال نے اس لیے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج میں نے اپنے دین کو مکمل کیا ہے، دین ہی کیا میں نے اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ ایک ایسی عظیم آیت ہے کہ آج مسلمانوں کو اس بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا، یہودیوں کا بھی اس بارے میں ایمان تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی آئے اور آ کے کہنے لگے یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر اليہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اتنی عظیم آیت ہے، اگر یہودیوں پہ نازل ہو جاتی ہے آیت تو اس آیت کی عظمت کی وجہ سے جس دن یہ نازل ہوئی ہم اس دن کو اپنی عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ پوچھا کون سی آیت؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو یہودی کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری جس میں سنائی ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے،
اب اس میں اضافے اور کمی کی گنجائش نہیں. یہودی کہہ رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا میں جانتا ہوں میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے. عصر کے بعد کا وقت تھا. صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی اور عرفے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی اس بات کا اعتراف تھا دین مکمل ہو گیا. اور آج مسلمان یہ لفظ بولتے شرماتا ہی نہیں ہے کہ اصل تعبیر جو اسلام کی ہے وہ قرآن و حدیث میں پوری نہیں ہے، وہ فلاں اور فلاں اور فلاں نے صحیح بات کہی. اور میں حیران ہوں جب ان روایات کو جمع کرتے ہیں کہ یہ 3 کلمات جب انسان کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی اور تیرے بھیجے ہوئے اس دستور کو جو ہمارے لیے دستور حیات ہے اس کو زندگی کا سچا اور صحیح دستور مان کے راضی. حدیث کے الفاظ ہیں جو ایک مرتبہ یہ لفظ تینوں بول دیتا ہے اللہ میں راضی تجھ سے بھی، تیرے پیغمبر سے بھی اور تیرے دین سے بھی. پہلا انعام یہ ملتا ہے غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی، رب تعالی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے من قال حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، شفاعت کروں گا. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی. کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی. اور تیسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ، یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرما دیں گے. چوتھا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الزعیم، میں ضامن ہوں، لآخذنہ بیدی، میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا. 5واں فائدہ جو 5ویں روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذو جلال نے یہ حق رکھا ہے کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالی قیامت کو اسے جنت میں تو داخل فرمائیں گے، اس وقت تک نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضیت یا رب، میں اب اللہ راضی ہو گیا. آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے، اور شاید کہ بات آگی ہے تو میں ایک پیغام بھی دے دوں جو تھوڑا سا کڑوا بھی ہوگا، لیکن اللہ نے ہر چیز میں کوئی حکمت رکھی ہے. کڑوی چیزیں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں.
آج ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بغض، عداوت، چغلی، غیبت اور کسی کی عزتوں کو چھالنا، یہ ایک ذہن بن چکا ہے۔ کاش دین کی سمجھ اگر ہو تو انسان کو کبھی پریشانی نہیں۔ کس چیز کا ظلم؟ سوچئے کروڑوں لوگ آپ کے وطن میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کی رحمت سے آئے ہیں۔ آپ یاد کیجئے اربوں کے مالک ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ مغلوں کی تاریخ پڑھیے، بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے، کسی ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ بھی عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا۔ اب کتنی تاریخ لمبی ہے، کتنے سالوں پر محیط ہے۔ اس لیے مومن بنیے، غصہ نہ کیجیے گا، منافق نہ بنیے۔ آپ کہیں گے منافق کیا ہوتا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، معمولی سی تکلیف پہنچے چھوڑ ڈال دیتے ہیں۔ الطاقہ السلبیہ میں یجوز، امت کو مایوسی سے نکالیے، مایوسی میں مت دھکیلیے، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ یاد رکھنا وفاؤں کو بیچا نہیں کرتے، یاد رکھنا محسنین کو بلایا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کافر تھا، زبیر بن بابا یہودی تھا، نبینا تھا، جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ اڑا دو سب کو، اس نے آ کے کہا صحابی کو یاد ہے میں نے تیرے ساتھ ایک نیکی کی تھی، آج میری سفارش کرو۔ یہودی کو پکڑ کے اللہ کے رسول کے پاس لائے۔ اللہ کے رسول یہ یہودی تو ہے لیکن اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس کی گردن نہ اڑائی جائے۔ کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ تو اس کی قسمت تھی، تھوڑا سا چلا، کہتا ہے میں اکیلا کیسے جاؤں، کیسے زندہ رہوں گا مال کے بغیر؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرا مال بھی مسلمانوں کے پاس۔ صحابی واپس آئے کہ اللہ کے رسول بوڑھا آدمی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، کہا اس کا مال بھی دے دو گے۔ پھر تھوڑا سا چلا، کہتے ہیں رجل عجوز کیف یعیش بدون اولادی، میں بوڑھا آدمی ہوں، بچوں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں، میری خدمت کون کرے گا؟ صحابی پھر واپس آئے، اللہ کے رسول اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، کہا اس کے بچے بھی دے دو۔ محسنین کو بلایا نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو، یہ معاشرے کے دشمن ہیں جو اس طرح کی ہوائیں پھیلاتے ہیں، یہی منافق ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس رب نے فرعون کی چولی میں موسیٰ کو پالا تھا وہ حی لا یموت نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے؟ جس نے آگ سے ابراہیم کو بچایا وہ میرا اور آپ کا رب نہیں ہے؟ وہ موسیٰ کو تابوت میں ڈال کے جب دریا کے حوالے کر دیا تھا، دریا کوئی انسان ہے؟ کیسے بچ گئے؟ کیسے واپس آئے؟ کیسے ماں نے دودھ پلانا چاہا؟ وحرمنا علیہ المراضع، موسیٰ نے اپنی ماں کا ہی دودھ پیا تھا۔ میرے بھائی، جس نے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیا اس کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوگا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو۔
ایک آدمی بیٹھا بیٹھا ہر وقت یہی کہتا تھا، یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا، یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے، یار میں ہر وقت یہی کہتا ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی۔ اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دی نا آگے سے، میرے بندے میں بھی راضی، میرا کام بن جانا۔ جب آپ رب کی رضا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ ہم نے اگر بینک اکاؤنٹ چیک کرنا ہو کہ بیلنس کتنا ہے، گئے وہ ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ کے سارے وقت چلے گئے، آرام سے موبائل کھول کے 2 انگلیاں گھماتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے بیلنس کیا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، آپ اس کو بھی جان سکتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے پوچھے کہ وہ رب کے فیصلوں پہ راضی کتنا ہے۔ اگر یہ دلائل سمجھ میں نہیں آئے تو ایک اور دلیل بھی ملا لو۔ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی دنیا میں تھا؟ جب اونٹنی نے دوڑ لگائی تو خلعت القصواء، اللہ کے رسول کی اونٹنی ہار گئی، نبوت پہ اثر آیا تھا کوئی؟ یہ زندگی کے حصے ہے۔ اگر کسی کا کھیل کے ساتھ تعلق ہے تو آفریدی روزانہ چھکے تو نہیں مارتا، محبتیں ختم ہو جانی چاہیے۔ میرے لیے تو ایک واقعی کافی ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، 42 سال تک 41 سال تک عورت پیسے جمع کرتی رہی کہ میں نے عمرہ کرنا ہے۔ انڈیا کی رہنے والی جو شیخ بیان کر رہے تھے، یہ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ اور جب یہ واقعہ میں نے سنا، جو ہی جدہ ایئرپورٹ پہ اتری اور اس کو پتہ چلا کہ میں اس سرزمین پہ آ گئی ہوں، اس نے سب سے پہلے اتر کے سجدہ کیا اور وہاں ہی فوت ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خوش نصیب نہیں ہیں کہ آپ کی کتنے عمرے کی ہیں؟ آپ کو اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 1,44,000 صحابہ آپ کی پیاری زبانیں بھی بولتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے۔ آپ یمن کی اور حجاز کی پٹیوں پہ صرف 20,000 قبروں کی نشاندہی 1400 سال ہو گئے ہیں۔ کسی نے اس سے زیادہ قبریں نہیں بیان کی کہ صحابہ اتنے فوت ہوئے ہوں۔ باقی کدھر ہیں؟ باقی اللہ کے دین کے لیے انہوں نے مکہ بھی چھوڑا، انہوں نے مدینہ بھی چھوڑا، اور وہ اللہ کے دین کے لیے کہاں گئے؟ وہاں ہی فوت ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، زندگی کے اندر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جب بادل زیادہ کالے ہو جائیں، گھٹائیں چھا جائیں، تو پھر بارش بڑی خوبصورت برستی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بادل زیادہ بارش نہیں برساتے۔ اللہ عز و جلال کسی کو آزماتے نہیں ہیں۔ یہ معمولی سی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کس طرح یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھسیٹ کے یہودی اپنے ڈیرے پہ لا کے ذبح کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ سیدنا یحییٰ سے زیادہ عزت والے ہیں؟ کون ہیں آپ؟ پچھلی قوموں کھڑے کھڑے انسانوں کے سر پہ آرا رکھ کے چیر کے تو ٹکڑے کر دیتے تھے، ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم شکر کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے؟ اس
کا مطلب یہ نکلا کہ شکر سے عذاب ٹلتا ہے. اور میں راز ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ راز سنبھالنا آ جائے تو اللہ میرا اور آپ کا بھرم اور عزت ساری زندگی سنبھالیں. انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. اگر میرے بارے میں حسن ظن ہو تو میں فیصلہ بھی اچھا ہی کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں گمان برا ہو تو میں اس کے گمان کا بدلہ اسے دیتا ہوں. انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه. میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں علم و قدرت کے ساتھ. میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں حرکت بعد میں ہوتی ہے، میری رحمت کا نزول پہلے ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنے دلوں سے پوچھیے آپ کا رب کے بارے میں ذہن کیا ہے، گمان کیا ہے. آج ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ بس اگلے 6 مہینے ہم ہیں، پھر گئے، پوری زندگی ہم نے تو آنا ہی نہیں. اور کوئی بادشاہ ایسے بھی ہیں کہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ کہہ بھی دیتے ہیں بس جی اب یہاں کس لیے رہنا ہے، سارے گئے، مر جائیں گے اگر رہیں گے، کوئی نہیں مرے گا. اللہ ذو الجلال چاہتے ہیں تم نے بیویوں کی بہت خدمت کر لی، بچوں کی، اب والدین سے بھی مل لو، کچھ ان کی خدمت کر کے بھی نیکیاں کما لو. اکیلے رہ کے عیاشی تو کر لی ہے اور عبادتیں بھی کی ہیں. ایک عیاشی، اس کو عیاشی میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں، اردو پنجابی کا نہیں. ایک تعایش اور عیاشی وہ بھی ہے کہ آپ رشتہ داروں سے مل کے زندگی گزاریں، یہ اصل زندگی ہے. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خیر من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن اچھا ہوتا ہے جو رشتہ داروں سے مل جل کے رہتا ہے، ان کی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے. اس مومن سے جو اکیلا رہتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، اس مومن سے بہتر نہیں ہو سکتا. رحمت کا جب میں مطالبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، آئیے اپنی بات کی طرف، تو میں اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ میں اللہ ذو الجلال سے رزق بھی مانگتا ہوں. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. میرے پیارے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر خزانے رحمت کے رزق کے اللہ آپ کو دے دو نا تو آپ ساری دنیا کو مار دو، خرچ ہی نہیں کرتے. بخل اتنا تمہارے اندر آ جائے گا اس ڈر سے کہ ختم نہ ہو جائے، آپ کچھ خرچ کریں گے نہیں، دنیا زندہ نہیں رہے گی. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رزق کے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ. بخل سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیماری اتری نہیں. بخل اتنا آ گیا ہے، صلاحیت کا بخل. کسی بندے کے پاس صلاحیت ہے وہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتا. مال کا بخل، مشورے کا بخل، نہ جانے کتنے کتنے زاویے ہیں جس میں ہم بخل کرتے ہیں. اور حالت کیا ہے، ہم چکے کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس کبھی لوگ آ جاتے ہیں دعا کر دیں نقصان بڑا ہو گیا. تو مجھے ایک واقعہ نے بہت سبق دیا. ایک شخص نے آ کے کہہ دیا جی بہت نقصان ہو گیا تو دعا کیجئے. میرا خیال ہے آپ بھی الحمدللہ مجھ سے زیادہ ایمان والے ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی بیچارہ مسلمان کہے تو آپ کے دل میں بھی نرمی آئے گی. تو مجھے خیر بڑا پریشانی کا سامنا ہوا کہ بندہ مجھے نیک لگتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے پہلی صف میں، تو پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہو گیا. تو میں نے ویسے تو کبھی ضرورت نہیں سمجھی کسی کے معاملات میں دخل دینا، لیکن میں نے پوچھ لیا کتنا کو نقصان ہوا ہے. کہتے جی 35 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. تو
تو میں تھوڑا سا اور پریشان ہو گیا، کیونکہ 35 لاکھ اٹ مینس کہ 35 لاکھ ہے، خاصی ایک اماؤنٹ ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، لیکن ساتھ اس نے جب وہ کلیریفیکیشن دی، میں نے کہا جی کیسے اتنا زیادہ اچانک سے نقصان ہو گیا؟ کہتے جی کیا بتاؤں، پچھلے سال 1,85,00,000 روپیہ جو ہے پروفٹ ہوا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور میری پریشانی ڈیزالو تو ہوگی، یعنی اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری پروفٹ کی ریشو کم ہوئی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو آج آپ یوٹیوب پہ جائیں وہ کنکریاں بچے کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہیں وہ گھر کا سامان پھینک کے جاتے ہیں، وہاں سے رزق تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دنیا میں پریشانی کا واحد ایک دور کرنے کا حل یہ کہ زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، خواہش سمجھ کے نہ گزارو۔ ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتے، خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، حدیث کہتی ہے کہ اگر 2 وادیاں سونے کی مل جائیں تو بندے کی خواہش ہوتی ہے نہیں، تیسری ملے تو مزہ آئے گا۔ اور تعجب کی بات ہے، ساتھ ہی حدیث نے کہہ دیا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے منہ کو بھرے گا، آدم کی اولاد کے منہ کو اگر بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے بھرتا نہیں ہے۔ اور آج ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ 22 گرام کی روح، یہ 2.25 تولے بنتے ہیں تقریباً، روح کو جو آج ڈیفائن کرنا چاہے یورپ نے کہ اس کا وزن کتنا اور کیا ہے، کتنے سالوں کے بعد انہوں نے ایک نتیجہ پیش کیا ہے کہ روح جو انسان کے کسی بھی جسم کے کونے خدرے میں چھپی ہوتی ہے، اس کا وزن 22 گرام ہوتا ہے۔ یہ روح جس دن نکل جاتی ہے، سب سے پہلے جو چیز بدبودار ہوتی ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، جس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے، اسٹیٹس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ یقین مانیے، اور حدیث میں آتا ہے جس کے پاس صبح کا کھانا میں یغدیہ و میں یعشی، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا ہو، یعنی 2 ٹائم کا جس کے پاس کھانا ہو، اور وہ بیمار نہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے پوری دنیا کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ صبح شام کا کھانا اور بیماری نہیں اور ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس آ گئی ہیں، تو جس کے پاس اگلے 100 سال کا کھانا ہو اور وہ روتا رہے، اس بیچارے کی قسمت میں پھر رونا لکھا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انفق علیک، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے بندے تو خرچ کرنا میری راہ میں تجھ پہ کروں گا۔ اب یہ بندے اور رب کا مقابلہ ہے، کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ اللہ عز و جلال جیتیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ زیادہ خرچ کر سکے اور اللہ اتنا نہ دے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آج ایک باپ بیٹے کو کہتا ہے خرچ کرو جتنے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کرو خرچ۔ اس لیے بلال سے کہتا ہے انفق وَلَا تَخْشَ مِن ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، بلال خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف تجھے نہیں ہونا چاہیے۔ اور سیدہ ام سلمہ سے کہا تھا لا توعی فیوعی اللہ علیک، گن کے نہ دیا کرو اللہ بھی گن کے دیں گے۔ یہ حدیث سے پتہ نہیں کیوں میں اور آپ بھول جاتے ہیں، اور امام زہری کی بات سن کے اور پڑھ کے پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے الدینار عندی کبعرہ، دن و دینار میرے نزدیک صرف اتنے ہیں جتنا فضلہ ہوتا ہے جانور کا، اس سے زیادہ میرے سامنے اس کی قیمت ہی نہیں۔ لیکن آج مال تو بنا تھا انسان کی خدمت کے لیے، لیکن بیچارہ انسان اس کا خادم بن گیا، خدمتیں بدلہ نہیں کرتے، ہمیشہ بیویاں ہی خدمت کرتی ہیں خامدوں کی۔ جو خامد تعاون کرے وہ تو سنت ہے، لیکن وہ تعاون سے بڑھ کے خدمت تک پہنچ جائے اور وہ کام جو عورت نے کرنے ہیں
اس کے لیے ایک بڑا سا پولائٹ لفظ بولتے ہیں لوگ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا انڈرسٹینڈنگ. رن مرید نہیں. ماشاءاللہ. تعاون میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو پوری کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اللہ عز جلال پہ توکل سکھایا. پتہ نہیں یہ قصہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے اور میں بار بار ہی شیئر کرتا ہوں کہ قرآن نے صرف ایک لفظ بول دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. بندہ نیک تھا، فوت ہو گیا، 2 بچے اس کے، 2 بچے ہیں اور خزانہ اس نے دیوار کے نیچے دبایا ہے. میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کے فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کتنی اللہ کو محبت ہے کہ میرے بندے ضائع نہ ہو جائیں. ہم کہتے ہیں بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی. وہ میری اور آپ کی بھی بننی. 1 ارب نیک لوگ جمع ہو جائیں صحابی نہیں بن سکتا. 1 ارب صحابی جمع ہو جائیں نبوت کا درجہ نہیں پا سکتے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. باپ نیک تھا، جب دیوار گر گئی تو اللہ نے 1 نہیں 2 پیغمبروں کو، موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں نبیوں کو آرڈر دیا جاؤ میرے اس پیارے بندے کی اولاد کا خزانہ ظاہر ہو گیا تو ضائع ہو جائے گا، دیوار تم بناؤ مزدور بن کے. پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے. اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ چھڑاتے چھڑاتے، قوت تو تھی، وہ ایک لگا بیٹھے اس کو اور وہ بندہ مر گیا. بندہ تو مر گیا، وہاں سے پھر دوڑنا پڑا. جب وہ مدین پہنچے تو ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، بھوک بھی تھی، کوئی جگہ بھی نہیں تھی رہنے کی. ایک لفظ بولا جاتا ہے جاب لیس. صرف اس کے پاس نوکری نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، بھوک ہے اور پاؤں میں جوتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. 2 بچیوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی، باقی سب لوگ پانی پلا کے چلے گئے. پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کہا ہم سے پتھر اٹھایا نہیں جاتا. آگے بڑھے، صلاحیت کو نیکی کے لیے استعمال کیا. پتھر ہٹایا، پانی پلایا، واپس پاؤں جب جلے دوڑ کے درخت کی طرف آئے، چھاؤں میں کھڑے ہو کے ایک دعا کر دی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں فقیر ہوں تیری رحمت کا. اللہ تعالیٰ نے 4 خوشخبریاں صرف 2 کلمات پہ دے دی. خوشخبری کیا دی؟ ابھی کچھ وقت نہیں گزرا، ایک بیٹی آئی کہ میرے باپ بلا رہے ہیں. ان ابی یدعوک، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں. کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، آپ نے پانی پلایا ہے. جب وہاں پہنچے تو صرف بدلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ سب سے پہلا پیکج تیار ہو رہا ہے، کانٹریکٹ سائن ہونے لگا ہے. ہمارے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور سوچتے ہیں پتہ نہیں اب اگلا ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا. بہت سارے 3 مہینے سے پہلے چیزیں روک لیتے ہیں. نہیں رک جاؤ، پتہ چل جائے لگے گا کہ نہیں لگے گا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 8 حجج. کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے کہ 8 سال تک
آپ میرے پاس کام کریں گے، کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، اور 8 سال اگر کام کر لیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں گا۔ کھانے کا مسئلہ بھی حل، مکان کا مسئلہ بھی حل، 8 سال نوکری پکی ہو گئی، اور 7 نبی کی بیٹی اللہ ذوالجلال نے نکاح میں دینے کی ایک خوشخبری سنا دی۔ نکاح ہو گیا، اس کے لے کے جو ہی چلے ہیں، ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے 5واں انعام نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا۔ آج یہ آیتیں کن کے لیے ہیں؟ کن کے لیے آیتیں؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے جب مضبوط ہو جائے گا، اور میرے بھائی کسی چودھری سے انسان تعلق جوڑ لے، وہ نہیں چھوڑتا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ میں کیسے پیچھے ہٹوں، لوگ کیا کہیں گے، تو میری رب سے جو تعلق جوڑ لے تو اللہ اسے ضائع کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جلال کے وعدے جو ان میں کوئی خلل آ جائے گا؟ اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی وعدے سچی کرنے والا ہے۔ اللہ پہ ایمان اور توکل اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رحمت سے مراد جہاں رزق ہے، رحمت سے مراد بارش بھی ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات۔ اللہ ذو الجلال کی رحمت کو نازل کرتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ عز و جلال بارش کو نازل کرتے ہیں، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی اس رحمت کو دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ ہریالی جب آتی ہے لوگوں کے چہروں پہ بھی شادابی آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے۔ تو میں اور آپ جب اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں تو اسلام بھی مانگتے ہیں، ایمان بھی مانگتے ہیں، رزق کی فراوانی بھی مانگتے ہیں، اور بارشیں بھی مانگتے ہیں، اور وہاں ہم ہر قسم کی آزمائش سے حفاظت بھی مانگتے ہیں۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو، بتاؤ اگر مصیبت آ جائے تو وہ ٹال سکتے ہیں، اور اگر اللہ ذو الجلال آزمائش سے تمہیں بچانا چاہے تو کوئی تمہیں آزمائش دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو رحمت سے مراد مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچنے کی التجا ہے، اور اللہ مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ رحمت جب ہم طلب کرتے ہیں تو پھر ہم دشمن سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی رب سے التجا کرتے ہیں۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اگر اللہ ذو الجلال دشمن سے تجھے پریشان کروانا چاہیں تو تم بچ سکتے ہو؟
اور اگر دشمن سے تمہیں بچانا چاہے، دشمن کی جرت کیا ہے کہ تمہارا کوئی نقصان کر دے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا کارساز اور ولی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ ذل جلال کی محبت، اللہ ذل جلال سے حسن ظن، اللہ ذل جلال پہ توکل، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس کو کم نہ کیجیے گا۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ رحمت سے مراد صرف دشمنوں سے بچاؤ نہیں، بلکہ رحمت سے مراد اللہ ذل جلال کی محبت بھی ہے۔ اللہ ذل جلال کی وہ خصوصی محبت ہے جس سے انسان کی زندگی میں لذت آتی ہے، اس کو پریشانیاں کبھی پریشان نہیں کرتی، بڑے سکون سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ پریشان لوگ بھی ان سے ملاقات کر کے پریشانی ختم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کے دل میں ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ نے رحمت ڈالی ہوتی ہے۔ اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے لو علم الملوک ما فی ایدینا لجادلونا بالسیوف، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا ہمارے دلوں میں سکون کتنا ہے دین کی وجہ سے، تو یہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے دوڑے، یہ سکون ہمیں دو ملے گا پھر بھی ان کو نہیں جب تک یہ عبادت نہیں کریں گے۔ یہ خاص سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، جنہوں نے اتباع کی، جنہوں نے پیروی کی، اللہ کے احکامات مانے، اللہ نے خاص قسم کا سکون ان کے دل میں رکھ دیا ہوتا ہے، خاص قسم کی تسلی، خاص قسم کی خوشی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رکھی ہوتی ہے، مطمئن رہتے ہیں، ان کو پریشانی ٹینشن ہوتی نہیں ہے۔ یہ زندگی میں آتی ہیں ایسی پریشانیاں، لیکن کبھی ان کے دل میں استقرار نہیں پکڑتی۔ امام غزالی کہا کرتے تھے پریشان ہونا یہ تو انسانی فطرت ہے، انبیاء کو بھی پریشانی آئی، لیکن پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ بھلا کیوں؟ پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی، پریشان ہونا انسان ہونے کی نشانی ہے۔ جب تک ہم انسان ہیں پریشان ہوں گے، لیکن مستقل پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ مومن ہو اور اللہ تعالیٰ پہ اس کو یقین ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آج انتحار کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں تو کینیڈین کرتے ہیں، امریکن کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی عالم ربانی نے بھی خودکشی کی ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ کسی قاری نے بھی، کسی حافظ نے بھی کی ہو؟ کیوں بھلا؟ وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل کا سکون نہیں ہے، ان کو چین نہیں ہے۔ آخر مایوس ہو کے کہتے ہیں شاید جان چھوٹ جائے، مر جاتے ہیں، لیکن جان پھر بھی نہیں چھوٹتی۔ اگر اس طرح جان چھوٹتی ہوتی تو بڑی آسانی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی صحابہ کو سمجھایا اور حدیث بھی، اور تین باتیں زندگی کا پیغام سمجھیے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، مایوس تو اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کی گمراہ؟ ہم کیوں مایوس ہوں؟ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اور میرے بیٹو یوسف کا پتہ کرو کہاں ہے، مایوس نہ ہو جاؤ، باپ کہہ رہا ہے، کیونکہ مایوس کافر ہوتے ہیں، تم کافر نہیں ہو۔ مایوس تو کافر ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ اور مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ الیأس من روح اللہ، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جانا، یہ میرے بھائی کبیرہ گناہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ہو جاتی۔
آئیے میں آخری نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا. اس رحمت کے مستحق بننے کے لیے ہمیں اعمال کون کون سے کرنے چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا، مومن کی شان ویسے بھی رحمت والی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مسلمانوں کی باہمی محبت، الفت اور شفقت اور عاطفت کی مثال ایک جسم کی مثال ہے. اگر جسم کے کسی کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور رات جاگ کے گزارتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے اندر اللہ نے یہ رحمت رکھی ہے کہ اگر سچا مسلمان ہے تو مسلمانوں کی تکلیف پہ اسے ضرور تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے حل کرنے کے لیے کم از کم اس کی زبان پہ دعا ضرور آتی ہے. اور دعا کے 2 لفظ اگر بول دے تو دنیا جہان کے اندر اتنا کوئی بگ پروجیکٹ نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا یہ ہیوج پروجیکٹ رکھا ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات 3 سے 5 سیکنڈ کا پروجیکٹ ہے. آپ یہ صرف کہہ دیں کہ اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے، مرد ہیں یا عورتیں. کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، قیامت تک آنے والے جتنے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی اتنی تعداد میں نیکیاں اللہ عطا کر دیتے ہیں. صرف اتنے الفاظ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اس لیے وہ دعا بھی کرتا ہے، وہ کوشش بھی کرتا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے آج اس کی مہمان نوازی کرنے والا، صحابی کہتے ہیں میں مہمان نوازی کروں. گھر لے گئے، انہوں نے پہلے کال نہیں کی لے آؤں کہ نہ لاؤں. ناراض نہ ہوئیے گا، آج پوچھنا پڑتا ہے نا وزارت داخلہ سے کہ بھائی میں مہمان لے آؤں. آگے سے اچھی خاصی جو ہے، ویسے چونکہ کال ہوتی ہے اب دیکھا بھی نہیں جا سکتا کہ کیا ہے، ایک اچھی خاصی ڈرتی ہے. تو میں ابھی یاد آیا، اس لیے حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے لا خیر فی من لا یضیف. جو مہمان نواز نہیں اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. فیصلہ کر دیا. وہ مہمان نوازی کتنی بڑی چیز ہے کہ نبی لوط علیہ السلام کو کہنا پڑا هؤلاء بناتی هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. میرے مہمانوں کو پریشان نہ کرو، میری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن میرے مہمانوں کو تکلیف نہ دو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے رحم دل اللہ نے صحابہ میں کسی کو بنایا ہی نہیں. اور حدیث کہتی ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل جو ہے وہ ابو بکر ہیں. واشدهم فی امر اللہ عمر، مضبوط دین کے اندر میرے صحابہ میں سے ہیں تو عمر ہیں. واصدقهم حیاء عثمان، میرے صحابہ میں سے عثمان جیسا کوئی حیا والا نہیں. واقضاهم علی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا فیصلے کی درک رکھنے والا کوئی نہیں. واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اور حلال و حرام میں جو فائق ہے معلومات کے اعتبار سے معاذ بن جبل سے بڑھ کے کوئی نہیں. وافرضهم زید بن ثابت، اور وراثت کے مسائل میں زید بن ثابت سے بڑھ کے کوئی بھی قابل نہیں. واقرأهم لکتاب اللہ ابی بن کعب، اور ابی بن کعب سے بڑا کوئی قاری نہیں ہے صحابہ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ. ہر امت کی امانت دار ہوتے لیکن میری امت کا سب سے بڑا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی رحم دل نہیں ہے. 2 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ سیدنا ابو بکر کو بھی غصہ آیا میرے ناقص علم کے مطابق.
ایک اس وقت غصہ آیا جب اللہ کے رسول کی سواری لیٹ ہو گئی. ہوا یہ کہ جو غلام تھا اسے سواری دوڑ گئی، احرام باندھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول کے لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کو غصہ اتنا آیا، انہوں نے پکڑا غلام کو اور مارنا چاہا اور اس کو لگائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلی یہ بات دیکھا تھا کہ سیدنا ابوبکر بھی غصے میں آئے ہیں. تو آپ نے کچھ نہیں کہا سیدنا ابوبکر کو، آپ نے صرف اتنا کہا انظروا الى هذا المحرم، اس احرام والے کو دیکھو، کیونکہ احرام میں لڑائی بھی نہیں کرتے. تو آپ نے صرف اتنا کہا انظروا الى هذا المحرم. اور دوسرا موقع اس وقت غصے میں آئے اور بیٹے کے ساتھ غصہ کیا سیدنا ابوبکر نے کہ جب مہمانوں کو کھانا جلدی نہیں ملا، کہتے ہیں اے غدر، فراڈیے کہاں چھپے ہوئے ہو، تمہیں پتہ نہیں باہر مہمان بیٹھے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کیوں صحابہ بیٹھے تھے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے جب صحابی گھر لے کے مہمان گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے، کہتے ہیں اللہ قوت صبیانی، نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، صرف بچوں کے لیے ہے. فرمایا نوّمہم، ان کو سلا دو. بچوں کو کیسے سلا دیں؟ بچے کیسے بلکتے ہو کیسے سوئیں گے؟ بھوک لگی ہو تو بڑوں کو نیند نہیں آتی تو بچے کیسے سوئیں گے؟ سلا دو. چراغ گل کر دیا. فَأَرَاهُ أَن يَأْكُلْ، اس کو کہا کھاؤ، اور اس کو دکھایا بھی کہ میں بھی کھا رہا ہوں. لائٹ تو تھی نہیں، اندھیرا تھا، کون بتائے انہوں نے کیا کیا ہوگا کہ ساتھ والے کو پتہ چلے کہ میں بھی کھا رہا ہوں. یعنی منہ کو حرکت دے رہے ہوں گے نا. ابھی کھانا کھا کے فارغ ہوئے، صبح نماز پڑھنے گئے، اللہ کی طرف سے انعامات جاری ہو چکے تھے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن اتر چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مومنوں کی شان بیان کی ہے، اور ساتھ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ ذوالجلال بھی رحمت والے ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے مجھے بھی رحمت والا ہی بنا کے بھیجا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور رحمت مہدی، ہدایت دینے والا بھی ہوں، رحمت والا بھی ہوں. اور اسلام کتنا پیارا دین ہے. حدیث میں آتا ہے من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحمت کا معاملہ کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی رحم کرے. اس لیے فرمایا جب صحابہ نے وہ پرندے کے بچے پکڑ لیے، جیسے آج بھی کوئی پکڑ لیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ وہ پرندہ جس کے بچوں کو پکڑا وہ فاختہ اپنے پروں کو زمین پہ بچھائے ہوئے اور رو رہی ہے، اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا. فرمایا من فجع هذه بولدها ردوا الیها ولدها، کس نے اس ماں کو تکلیف دی ہے اس کے بچوں کو واپس کر دو. محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے سے بھی ظلم کیا جائے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کو لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے. اسلام سے بڑا تو پیارا دین ہی کوئی نہیں ہے. یہ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ جو کافر سے بھی لڑائی کے وقت حکم دیتا ہے تم بچوں کو نہ مارنا، تم عورتوں کو قتل نہ کرنا، تم بوڑھوں کو نہ مارنا، جو ہتھیار رکھ دے تم ان کو بھی نہ مارنا. یہ وہ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں. لیکن ڈس انفارمیشن ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے. اس کے دو ہی طریقے ہیں، ایک اپنے اخلاق بلند کر لو اور ایک اپنے اعمال درست کر لو، عبادات کو خوبصورت بنا لو. اور قصہ آپ نے سنا ہوگا طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خاندان کے سردار تھے. جو ہی یہ مکہ کی طرف رخ کرنے لگے تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. اوے تمہیں پتہ ہے وہاں ایک جادوگر رہتا ہے. حالانکہ سردار تھا لیکن باتوں میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے. اس بیچارے نے بھی اتنا خوف زدہ ہوا اور روئی لی اور اپنے کانوں میں ڈال لی کہ جادوگر کی نہ بات سنوں گا نہ جادو ہوگا. لیکن جب بیت اللہ میں آئے صحابی تو اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھا، فعجبہ صلاۃہ، نماز بڑی پیاری لگی. کہتا یہ کمال کا انسان ہے، کون ہے اتنی پیاری نماز پڑھ رہا. پاس کھڑے ہو گئے،
سلام پھرت کہتے من انت، کون ہے آپ؟ چودھری تھا، اور چودھری کون جھک کے بولتا ہے؟ اللہ کے رسول کا بھی طریقہ تھا، ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، آپ جب بھی کلام کرتے مسکرا کے بات کیا کرتے، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے کانوں میں کیا تھا؟ سنا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا انہوں نے مجھے پاگل بنایا، نکال کر ہی پھینک دی، وہ نہیں اچھی بات ہوگی، نہیں مانوں گا۔ پھر کہتے ہیں من انت، کون ہے آپ نے پھر فرمایا محمد۔ کہتا آپ ہیں جادوگر؟ کہا جی مجھے جادوگر بھی کہا جاتا۔ کہا اگر یہ جادو ہے تو جادو تو مجھے بھی سیکھنا ہے۔ مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہتے ہیں میں کیا کروں؟ کہا جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے آگے پہنچاؤ۔ کہا کو نشانی؟ اللہ کے رسول نے دعا کی، سامنے سے لائٹ نکلنے لگ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پہاڑوں میں کام کرتے انہوں نے کیٹ پہنا ہوتا ہے، تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، لوگ کہیں گے یہ مسئلہ کیا، آپ دعا کریں تو یہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے۔ آپ نے دعا کی، وہ چھڑی میں لائٹ آ گئی، وہ چھڑی ان کی ٹارچ بن گئی۔ تو فیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ آپ کے لیے تعجب کی بات نہیں، آپ کو پتا ہے کہ عباد بن بشیر اور اسید بن حضیر، یہ دونوں صحابہ جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو ان دونوں کے پاس چھڑی تھی اور دونوں کی چھڑیاں ٹارچ بنی تھی۔ یہ ان کی کرامت تھی صحابہ کی۔ اور جب دونوں چلتے چلتے اپنے گھروں کو الگ ہوئے تو دونوں کی الگ لائٹیں ہو گئی۔ یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب صحابہ کی زندگی تھی۔ خیر اللہ کے رسول نے جب دعا کی، انہوں نے وہ پکڑی لاٹھی اور چل پڑے، پہاڑوں پہ چڑھتے اور وادیوں میں اترتے۔ جب پہنچے اپنے خاندان میں تو سب سے پہلے باپ نظر آیا، اور آپ نے بات تو پہلے سنی ہوگی، جو نیا نیا پڑھتا ہے نا، جس کو نیا نیا دین سمجھ آتا ہے نا، سخت بڑا ہوتا ہے، اس میں کرنٹ بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی نئے نئے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی تھی، برداشت نہیں کیا۔ باپ نے جب یہ دیکھا کہ طفیل آیا، کہتے طفیل قال الیک عنی، پیچھے رہنا۔ قال ولما، وہ کیوں؟ قال انت رجل کافر وانا امرؤ مسلم، تم کافر ہو میں مسلمان ہوں۔ باپ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا؟ کہتے اصبوت، بے دین ہو گئے ہو۔ اس وقت اصبوت صاب بھی ہو گئے ہو، اس کو کہتے تھے جو مسلمان ہو جاتا تھا۔ جیسے آج کل بھی قرآن و حدیث کی بات سچی مان لے تو کہتے ہیں احبوت، وابی ہو گئے ہو، وزن ایک ہی ہے۔ تو صحابی نے کہا لا بل اسلمت، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ باپ نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ تو ٹیڑھا ہو گیا، کہتا دین ہی دین ہو، جو آپ کا دین ہے میں بھی مانتا ہوں۔ سامنے سے بیوی آئی، طفیل قال الیک عنی، پیچھے رہنا۔ قالت ولما، اتنی دیر کے بعد ایسی باتیں؟ قال انا رجل مسلم وانت امرأة کافرہ، تم کافرہ عورت ہو، میں مسلمان ہوں۔ اب عورت ہوتی ہے نا، ڈر گئی، کہتی ہے مسلمان تو ہو جاؤں ولیکن اخاف من ذی الشرع وذو الشرع، مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرے بچوں کو ذو الشرع بدھ راتوں رات مار دے گا۔ اس وقت تو فیض رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اب وہ ذو الشرع بدھ کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ پرانی باتیں ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا اللہ پہ توکل ہے۔ لیکن چونکہ دعوت دیتے رہے، اس کو دے دعوت، اس کو دے دعوت، لوگوں نے نہیں مانا، واپس آ گئے۔ اور آج کل یہی کچھ ہوتا ہے، جو جلد بازی کرتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی۔ اللہ کے رسول کے پاس غصے میں آئے، مانا کسی نے ہے نہیں، اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یہلک دوسا، دعا کیجئے کہ دوس قبیلے کا ایک بچہ نہ بچے، سارے مر جائیں۔ اللہ کے رسول مسکرانے لگ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دعوت دیا، کوئی مانا ہی نہیں ہے۔ کہا چلو اکٹھے دعا کرتے ہیں اللہم۔ تو صحابی کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو میں دل میں کہہ رہا تھا ہلک الدوس، اب دوس قبیلہ ہلاک ہو گیا، فلاں گر رہا ہوگا، فلاں گر رہا ہوگا، کیونکہ نبی ہے، ان کی دعا تو نہیں رد ہوگی۔ لیکن اللہ کے رسول نے دعا کیا کہ اللہم اہدی دوسا وَأْتِ بِهِمْ، اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے اور میرے پاس لے آئے۔ تو صحابی مسکرانے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے بد دعا کروائی اور آپ نے دعا کر دی۔
کہا مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں، اب جا کے دعوت دو، وارفق بہم، اور نرمی سے دعوت دینا۔ جب دوبارہ جا کے نرمی سے دعوت دی، پورا قبیلہ مسلمان ہو کے آ گیا۔ ڈس انفارمیشن ختم ہوئی، کیسے؟ اچھی عبادت سے، اخلاق سے، نرمی سے۔ مسلمان جب تک اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے اور اپنے اخلاق کو درست نہیں کرتے، یہ کافر کی طرف سے ایک ہوائی اڑائی ہے جس سے مسلمان بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں اور آپ کیسے اللہ عز و جلال کی رحمت کا مستحق بن سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے آسان طریقہ، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو جب تک ذکر کرتے رہو۔ نماز پڑھنے کے بعد والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسه الذی صلی فیہ تقول الملائکہ اللہم اغفر له اللہم ارحم اللہم تب علیہ ما لم یؤذی وما لم یحدث۔ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر میں مشغول رہتا ہے، ایک نہیں، 10 نہیں، 100 1000 نہیں، صحیح بخاری کی دوسری روایت بتاتی ہے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ جو دعا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ دعائیں کتنی کرتے ہیں؟ 3، اللہم اغفر لہ، اللہ اسے معاف کر دے، اللہم ارحم، اے اللہ اس کو رحمت سے نواز دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، ما لم یؤذی وما لم یحدث، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا اور جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، فرشتے دعائیں کرتے رہتے۔ ایمانداری سے بتائیے، جو ایک نماز پڑھنے آئے اور کھربوں فرشتے اس کے لیے دعا کریں رحمت کی، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے؟ میں اور آپ اگر کسی 100 آدمیوں کو بھی دعا پہ لگا دیں، چھوٹی تو نہیں ہے کہ میری اور آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن فرشتوں کی چھوٹی ہے کہ اللہ عز و جلال فرشتوں کی دعا کو رد نہیں کرتے، کیونکہ فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر دعا ہی نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے پہلا کام رحمت لینے کا، نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ جایا کریں۔ ہوتا کیا ہے، نماز پڑھی اور نکل گئے، وہی کام ہے، کام کس نے کرنا ہے؟ جس نے کرنا اس کو چھوڑ کے جا رہے، جس نے نہیں کرنا اس کے پاس جا رہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا صلی 4 قبل العصر، صلی قبل العصر 4، جو 4 رکعتیں عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیتا ہے، رب تعالی اس پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں۔ تجربہ کیجیے، وقت نکالیے، نماز پڑھنے آئیے، اور عصر اور صبح کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے نا کہ میری دکان پہ مدیر نے آنا ہے، جو بڑا ذمہ دار ہے، میں الرٹ ہو کے کھڑا ہوں کہ آج اس نے آنا ہے، اور یہاں صبح اور عصر کی نماز پہ روزانہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اس لیے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ عز و جلال پوچھتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ جانتے ہیں، صرف ان کی گواہی لینا چاہتے ہیں۔ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ، فرشتوں کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں مِنْ عِنْدِ عِبَادِ لَكَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں گئے تھے آپ کے بندوں کے پاس، کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں ہی کھڑے تھے، جب ہم آئے ہیں تب بھی نماز میں ہی کھڑے تھے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طریقہ بیان کیا ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء۔
اللہ رحمت کی برکھا برسائے اس انسان پہ جو رات کو تہجد کری اٹھتا ہے اور اکیلا نہیں اٹھتا، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر پسو پیش کرتی ہے تو اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، اور ایسی عورت پہ بھی اپنی رحمت کی برکھا برسائے جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے، خامند کو اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا تو پھر پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن یہ کن لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے چن لیا ہوتا ہے، جن کو اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت اور اپنی عنایات سے نوازا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اس موقع پہ رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دیکھتا ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو چمکار رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، سوال کرتا ہے اب تقبلون الصبیان، آپ بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آپ کہا ہم نے تو کبھی نہیں کیا ایسا۔ آپ نے فرمایا او املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر تیرے دل سے رحمت اللہ تعالیٰ نے کھینچ لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت، اس سے بھی اللہ کی رحمت انسان کو مل جاتی ہے۔ پانچواں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى، اللہ رحمت کی برکھا برسائے اس شخص پہ جو چیز بیچتا ہے نرمی کے ساتھ، خریدتا ہے نرمی کے ساتھ، فیصلہ دیتا ہے نرمی کے ساتھ، فیصلہ طلب کرتا ہے نرمی کے ساتھ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کو آیا ہے اہلاً ویلکم، تشریف لائیے، آپ خیریت سے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، میں آپ کو کچھ چیز دکھاؤں، نہیں پسند آئی اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں سے اچھی میسر کر دے، وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں اوے اب میں تو نہیں یہ کہہ سکتا، وہ کیا لینا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور اگر خریدتے وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم بھائی یہ چیز آپ کے پاس میسر ہے، تو وہ آپ کی خدمت بھی کرے گا۔ اور آپ جاتے کہ اوے ادھر آئے، کیا خیال ہے، وہ آپ کو کہے گا کہ میری دکان پہ قدم رکھے، نہیں کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کرتے وقت بھی اور فیصلہ دیتے وقت بھی فرمایا جو نرمی کرتا ہے رب تعالی اس پہ رحمت کا نزول فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا جو طریقہ بیان کیا ہے جو بڑا ہی مہم ہے، اللہ کا خوف دل میں کبھی نہ ختم کیجیے۔ اللہ کا خوف جس دل میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا، وہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص نے گناہ تو کیے، جب مرنے لگا کہتا ہے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے اذا انا مت فاحرقونی ثم ذرونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری راکھ کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر و دریاؤں میں بہا دینا۔ یہاں رکیے، اس میں دو چیزوں کو اس نے ارتکاب کیا، اپنے آپ کو جلایا، پھر اس نے یہ سمجھا کہ اس طرح جلانے سے اللہ ذوالجلال مجھے دوبارہ نہیں پیدا کر سکیں گے، میرا حساب نہیں ہوگا۔ گویا کہ اللہ کی قدرت کا بھی اس میں انکار کا پہلو ہے۔ پھر اس نے قیامت کا بھی انکار کا پہلو ہے کہ قیامت کو سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور یہ کفر ہے قیامت کا انکار۔ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اللہ ذوالجلال نے حکم دیا راکھ اکٹھی ہوگی۔ اللہ ذوالجلال نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، لما فعلت هذا؟ اس نے ایک جواب دیا فرقا منك یا رب، اللہ تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میں اپنی رحمت سے تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کا خوف جو ہے
یہ انسان کے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے. اس لیے دل کے معاملات میں کوئی سودے بازی نہ کیا کریں. جہاں دل آپ کا حاضر ہے وہ وقت آپ کا دنیا کا سب سے قیمتی وقت ہے. نماز ہو، قرآن ہو، دعا ہو، آپ کا دل حاضر ہے، اللہ عز و جلال کے بارے میں آپ کی محبت ہے، اس سے قیمتی وقت آپ کا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، رحمت ان لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ اتفاق کو پسند کرتے ہیں. من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر. اسٹیٹمنٹ شریعت کی سنیے، جو تھوڑی چیز پہ راضی نہیں ہوتا، شکر ادا نہیں کرتا، اس کو زیادہ بھی مل جائے تو اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنے گا. ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا. التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ شکر ہے اور ان کو چھپا دینا یہ ناشکری ہے. ساتھ ہی فرمایا الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب. جماعت مل کے رہنا، اتفاق اتحاد کو اختیار کرنا یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق بننا ہے، اور اختلافات یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور اللہ ذو الجلال اس انسان کو ہمیشہ رحمتوں سے نوازتے ہیں جو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتا ہے. امام ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیسے امام گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنایا تھا. کتنے لاکھ؟ اللہ 7 لاکھ حدیثوں کا. کسی نے پوچھ لیا اتنا بڑا علم آپ کو کیسے مل گیا، آپ کتنا پیدل چلے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا 30,000 میل میں نے پیدل سفر کیا. پوچھنے والا بھی کوئی بات صحیح ہوگا، کہتا ہے بس؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد. میں نے کیا تو اور بھی ہے لیکن اس کے بعد پھر میں نے گننا چھوڑ دیا. اور یہ وہ شخص ہے جس نے 3 بر اعظم پیدل سفر کیا، صرف کس کے لیے؟ حدیث کے علم کے لیے. اور ابن راہوے کہا کرتے تھے کل حدیث لا يعرفه ابو زرع الرازی فليس له اصل. جو حدیث ابو زرع رازی کو نہیں آتی وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انسان پیدا کیے. 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، لیکن آخری وقت میں ایک دعا کر رہا ہے اللہم انی اشتاق الی رؤیتک. اللہ مجھے اپنا دیدار کروانا. پاس بیٹھا انسان پوچھتا ہے آپ بھی یہ دعا کر رہے ہیں، آپ کو تو اللہ دیدار کروائیں گے. بما تشتہی، عمل کون سا پیش کرو گے اللہ کے سامنے؟ کہتے ہیں کوئی عمل نہیں، برحمتک یا رب، صرف تیری رحمت کی وجہ سے دیکھنا چاہتا ہوں، میرا کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں ہے. 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے دور کیا ہے، اس سے پتا چلا کہ ان کو بھی 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، امام احمد بن حنبل کو بھی 10 لاکھ یاد تھی. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ میں عبداللہ بن مبارک کو دیکھا، مغرب کی نماز کے بعد سجدے میں گئے، عشاء کی اذان ہوئی ابھی تک وہ سجدے میں تھے، اللہ جلال سے سجدے میں دعائیں کر رہے ہیں اور پڑھیں. ان لوگوں کی زندگیاں اور تھی، رحمت لینے کے انداز ہی ان کے اور تھے. اس لیے جو انسان رحمت مانگتا رہتا ہے اللہ اس کو بھی رحمت سے مایوس نہیں کرتے. راوی بیان کرتے ہیں جب ابو ذر رازی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہونے لگے، اور آپ کو بھی پتا ہے اب ماشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں سنتے ہیں. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے. القوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، حدیث میں آتا ہے جو قریب المرگ ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے.
امت پتہ نہیں کیا وہ اچانک بھول جاتی ہے. حکم یہ ہے کہ جب بیمار ہو آخری سانسوں میں ہو تو اس کو کلمہ پڑھاؤ. اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر لاؤ اور ایک گولی لاؤ پانی لاؤ. جب اس پہ کفن آ جاتا ہے کہتے ہیں کلمہ شہادت. اب نہ جانے اس کا کیا معنی ہے. کلمہ شہادت کلمہ ہے نا, شہادت کا کلمہ, یہ اس کا ترجمہ ہے. کوئی دعا ہے؟ دعا نہیں. حکم یہ ہے جب وہ قریب المرگ ہو اس وقت اس کو کلمہ پڑھاؤ. اور میں یہ نصیحت کیا کرتا ہوں, میں یاد کروا دیتا ہوں, جب کوئی بیمار ہو جائے اس کو فوراً ڈاکٹر پہ لے جائیں, دوائی دیں, دم کریں, دعا کریں, جلدی سے پانی پلائیں, جو مرضی کریں, سب کچھ درست ہے. لیکن کاش کوئی ایک پاس بیٹھ جائے کہ اگر یہ دنیا سے جانا ہی ہے اس نے, تو اس کو کہے آپ کو اللہ نے کتنی نعمت دی تاکہ اللہ کے ساتھ اس کا شوق بڑھائے. ذرا مجھے کلمہ پڑھ کے سناؤ, میں سناؤں ذرا, میں ٹھیک پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا, تاکہ اگر اس نے دنیا سے جانا ہی ہے تو شاید ڈاکٹر لانے والا اس کے لیے اتنا قیمتی نہ ہو جتنا قیمتی یہ ہوگا جس نے اس کو کلمہ پڑھا کے دنیا سے رخصت کیا ہے. من كان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کے آخری کلمہ جو ہے وہ زبان پہ یہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ, یہ جنت میں داخل ہوگا. ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں منذر بن شازان, ابن وارح اور ابو حاتم الرازی یہ تینوں بیٹھے تھے جب آخری وقت آیا ابو ذر الرازی کا, اور ان کی آنکھیں بند تھی, لیٹے ہوئے تھے اور بے ہوشی طاری تھی. کہتے ہیں اتنے بڑے انسان کو ہم کلمہ کیسے پڑھائیں, یہ تو خود 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ. تینوں نے مشورہ کیا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ وہ حدیث پڑھتے ہیں جس میں یہ لفظ ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان پہ آخری بات لا الہ الا اللہ آ گئی وہ جنت میں جائے گا. تو یہ محدث ہے, ان کو یاد آئے گا, خود پڑھ لیں گے. اب ہم کیسے پڑھائیں اتنے بڑے پہاڑ کو. تو ایک شخص بولنے لگا, کہتے حدثنا ضحاک بن مخلد عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح جان بوجھ کے رک گیا اور 2 مرتبہ بولا کہ آگے مجھے سند نہیں آتی. ابو حاتم کہتے رک جاؤ میں سند پڑھتا ہوں. حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی. اس نے صالح کے بعد ایک لفظ کا اضافہ کیا, رک گئے جیسے سند نہیں آ رہی. ابو ذر الرازی نے آنکھیں کھولی, کہتے وہ ہوا فی السوق. محدث دیکھے کہتے وہ ہوا فی السوق. یہ جب لفظ بولے تھے راوی نے تو بازار میں کھڑے تھے جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے. کہتے اجلسونی, مجھے بٹھاؤ. سہارا دے کے ان کو بٹھایا گیا. کہتے رک جاؤ یہ حدیث میں سناتا ہوں. حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ. جب اتنے لفظ بولے آسمان کی طرف نظر اٹھائی, دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے, رب کے پاس چلے. یہ اسی طرح ہی ہوا جیسے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اس کے ساتھ فرعون نے زیادتی کی, کس طرح اس کو تکلیفیں دی. جب اس کی جان نکل رہی تھی تو مسکرا رہی تھی. لوگوں نے کہا اس مجنونہ کو دیکھو, اس کی روح نکل رہی ہے اور یہ مسکرا رہی ہے. اور وہ کیوں مسکرا رہی تھی؟ کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
الظالمين. اللہ میرا گھر اپنے پاس بنا. میں نے بہت بڑے محلات چھوڑے ہیں. اب ملکہ تھی, 4000 غلام اشارے ابرو پہ ہر وقت تیار رہتے تھے حکم کی تعمیل کے لیے. اللہ اپنے پاس میرا گھر جنت میں بنا اور مجھے نجات دے دے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ادھر روح نکل رہی تھی, ادھر اس کو اللہ نے اس کا جنت میں بنایا گھر دکھا دیا. وہ دیکھ کے مسکرائیں اور ساتھ روح پرواز کر گئی. ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ بھی جب آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے. لکھنے والے اور کہنے والے کہتے ہیں ہمیں اللہ سے امید ہے اللہ نے وہ جنت دکھائی ہوگی تو مسکرائے ہیں, لفظ بولے نہیں, اللہ نے ان کا مالک ہی بنا دیا. اللہ سے رحمت مانگا کریں, رحمت کے بغیر کچھ نہیں انسان کر سکتا. آپ کو یاد ہوگا ذوالقرنین نے کتنا بڑا کام کیا یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے دیوار کی, لیکن بڑا کام کرنے کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کہا یہ میری طاقت ہے, یہ میری پاور ہے. کہا ھذا رحمت من ربی, میری رب کی رحمت سے ہوا. یہ یمن, یہ بیت المقدس کا 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آنکھ جھپکنے سے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ تخت جو ہے ملکہ بلقیس کا پیش کر دیا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا دیکھا میری بات سے, انہوں نے کیا کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بغیر میرے بھائی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ہر وقت اللہ کا فضل مانگا کریں, اللہ کی رحمت مانگا کریں. اپنی طاقت پہ ناز نہ کریں, اپنی عقل پہ ناز نہ کریں, اور اپنی عبادت پہ ناز نہ کریں, اپنے علم پہ ناز نہ کریں, اپنے خوبصورتی پہ ناز نہ کریں, اپنی نیکی پہ ناز نہ کریں. ناز جو ہے وہ کرنا ہے تو اللہ کی رحمت پہ کریں. یہ میری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کچھ نہیں ہے. اور فخر اللہ ذوالجلال کو ویسے بھی پسند نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر, میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں. میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دے. الہ العالمین ہماری اولادوں کو بھی رحمت سے نواز دے. مولا کریم امت اسلامیہ کو رحمتوں سے نواز دے. الہ العالمین جو روحانی جسمانی بیمار ہیں اے اللہ, اور فکری نفسیاتی بیمار ہیں, ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دیں. جو کسی مصیبت میں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دیں, جو کسی تنگی میں اے اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دیں. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما. الہ العالمین جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما, اور جو کمزور ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا. اتنا حلال اور وافر مال عطا فرما کہ حرام کی طرف دیکھنا بھی اپنی آنکھوں کی توہین سمجھے. الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا, دست و بازو بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا. مولا کریم ہر قسم کے حسد اور بغض اور عداوت سے بچا. اے اللہ امت اسلامیہ پہ رحمت کا معاملہ فرما, آسانیاں فرما. الہ العالمین آسانیاں فرما. مولا کریم جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. جیسے شیخ نے ایک حدیث سنائی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. سب سے پہلے ہم شیخ کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی مصروفیات سے وقت عطا فرمایا اور تشریف لائے. اسی طرح مسجد کی انتظامیہ کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں اس مجلس کے لیے اس جگہ جمع ہونے کے لیے موقع فراہم کیا, اور ان تمام احباب کے مشکور ہیں
جنہوں نے اس کار خیر میں اپنا جس طرح سے بھی ان کو توفیق ہوئی حصہ دیا، اللہ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب سے بڑھ کے ہمارا اس جگہ پہ حاضر ہونا، اکٹھے ہونا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔